حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث اپنے الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر سی ہے، بہت چھوٹی سی حدیث ہے۔ دیکھا جائے تو صرف 3 لفظوں پر یہ حدیث مشتمل ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی بات لیے ہوئے سموئے ہوئے ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب انسان کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسے اپنا سب کچھ نظر آتا ہے۔ آئینہ اسے اس کا سارا کچھ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے۔ اس کی تمام خوبیاں، تمام خامیاں انسان کو وہ آئینہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ تیار ہو کر کہیں جا رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو آئینہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا خامی ہے۔ مثلا آپ اپنی آنکھ سے اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب آپ نے آئینے میں دیکھا تو آئینے نے آپ کو بتایا کہ آپ کے چہرے پہ ایک سیاہ دھبا لگا ہوا ہے۔ آئینے نے آپ کو واضح کر دیا۔ ایسے ہی کوئی اور خامی جب آئینہ دیکھتا ہے تو وہ اس انسان کو بتا دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ خامی ہے۔ تو جس طرح انسان اس کے اوپر برا نہیں محسوس کرتا، اس آئینہ کو برا بھلا کہتا نہیں ہے، ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کو بھی برا بھلا نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تیرے اندر ایک خامی دیکھی اپنے مومن بھائی کے اندر، اس نے اسے بتا دی۔ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس خامی کو دور کرے، جائے کہ وہ اس آدمی کو برا کہے۔ جیسے ہم آئینہ کو برا نہیں کہتے، ایسے ہی اس آدمی کو، اس مومن بھائی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے۔ اب اس حدیث کے اندر 2 آدمیوں کے لیے سبق ہے۔ کون سے 2 آدمی؟ ایک تو وہ مومن جو دوسرے کو بتا رہا ہے، وہ بتانے والا، اور ایک وہ جس کو بتایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے لیے اس حدیث میں سبق ہے۔ جس کو بتایا جا رہا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرح تم آئینے کو برا نہیں کہتے بلکہ خوش ہوتے ہو کہ وہاں جانے سے پہلے ہی میری خامی کا مجھے پتہ چل گیا، میرے عیب کا مجھے پتہ چل گیا، تو اس عیب کو دور کرتے ہو، ایسے ہی جب مومن بھائی آپ کو آپ کے اندر کوئی خامی بتائے تو آپ اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے اندر سے وہ خامی دور کریں۔ تو دوسری بات، دوسرا سبق جو اس حدیث سے ملتا ہے وہ اس آدمی کے لیے جو بتا رہا ہے، اس کو کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، جب آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آئینے نے اپنے آپ کو جو ہے اس میں دکھایا آپ کو، تو آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ خوبی ہے، لیکن اتنی ہی بتایا جتنی آپ کے اندر تھی۔ اگر آپ کے چہرے پہ ایک سیاہ دھبا تھا تو وہ ایک ہی بتائے گا، آئینہ 2 نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی اور خامی ہے تو آئینہ وہ خامی اتنی ہی بیان کرے گا جتنی آپ کے اندر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مومن کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جب اپنے دوسرے بھائی میں کوئی خامی دیکھے تو وہ اتنی ہی بیان کرے جتنی اس کے اندر ہے، نہ کہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے یا اس کی تحقیق میں لگ جائے یا لوگوں کو بتاتا پھرے، اس بات کو اچھالتا پھرے کہ اس کے اندر تو یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے۔ جس طرح آئینہ نہیں اچھالتا، آئینہ اس بات کو بڑھاتا نہیں ہے، صرف اتنی ہی بات بتاتا ہے جتنی اس کے اندر ہے، ایسے ہی مومن بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو اتنی ہی بات بتائے جتنی اس کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جا رہے ہیں باہر سیر پہ، نکلے
تو کیا دیکھتی ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے۔ اب دونوں حضرات نے اس کو دیکھا کہ اس کے وضو کے اندر خامی ہے۔ اب دونوں بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی جان وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، وہ بزرگ آدمی ہیں، اب ہم ان کو کیسے بتائیں کہ ان کے وضو کے اندر خامی ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو بتائیں اور ان کی بے ادبی ہو جائے، یا ہم ان کو بتائیں اور یہ غصہ کر جائیں۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ چنانچہ دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ادھر سے وہ بزرگ وضو کر کے اٹھے، یہ دونوں حضرات اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو سلام کیا اور ان سے حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ تھوڑی باتیں کی اور اس کے بعد ان بزرگ سے کہنے لگے کہ بڑے میاں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہمیں اپنے وضو کے اندر کچھ خامی نظر آتی ہے، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں، اگر اس کے اندر آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو آپ ہمیں آگاہ کر دیں، ہم اپنا وضو ٹھیک کر دیں گے کہ شریعت کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کریں وضو، میں دیکھتا ہوں۔ اب وہ دونوں حضرات وہاں بیٹھ کے وضو کرنے لگے اور وہ بزرگ ان کو دیکھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے وضو مکمل کر لیا تو وہ بزرگ جو غور سے ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی بصیرت، ان کی سمجھ آپ دیکھیں کہ بجائے کچھ کہنے کے وہ خود ہی بول اٹھے کہ بیٹا دیکھو، میرے وضو کے اندر خامی تھی، خامی تمہارے وضو میں نہیں ہے، میرے وضو کے اندر خامی تھی، تو آپ کو دیکھ کر آج سے میں بھی اپنا وضو صحیح کروں گا، پہلے میرا وضو بھی خراب تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ وہ چھوٹے ہیں لیکن بزرگ کو بتانے کا انداز کیا تھا، بزرگ کو کس طرح کر کے بتایا کہ ان کی بے ادبی بھی نہیں ہوئی اور وہ غصے میں بھی نہیں آئے۔ تو بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت تھی جو ان کے والدین نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی کہ بات کرنے کا انداز کیا ہے، کس وقت بات کرنی، یہی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ آج ہم کس نہج پہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، بات کس انداز میں کرنی ہے اور کس موقع پہ بات کرنی ہے، اصل یہ چیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بات بڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن وہ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ اگلے آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ بات بڑی ہی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کرنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آٹومیٹک غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہمیں بات کرنے کا انداز آنا چاہیے کہ بات کرنی کس طریقے سے ہے۔ اب دیکھیں وہ ہیں عمر میں چھوٹے لیکن وہ اس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو نصیحت بھی ہو گئی، ان کی غلطی بھی دور ہو گئی اور انہوں نے کوئی معذرت بھی نہیں کی اور ان کا وضو بھی درست ہو گیا۔ تو یہی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر سلیقہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے بات کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں۔